اگر خدا نہ خواستہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسی سچویشن فیس کرنا پڑ رہی ہے، خرابی ہونے کے بعد پھر اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ ایگو کو لے کے ہمیں ایک ساری زندگی وہ عجیب بلایا ہوا پھرے اور پھر اور زیادہ حالات خراب ہوں اس کے تو پھر اور مسائل ہوں، اس کا کیا فائدہ ہو؟ ہمارے ہاں جو ہمارے تھانوں کا، جو ہمارے عدالتوں کا اور باقی سب کچھ ماحول ہے نا، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اس کو نا دفاع ہی کر دو۔ جو اتنا کچھ ہو چکا ہے اس کو کیا دونوں فریقین اگنور کر سکتے؟ اب ہمیں نہیں پتا واز ہی آن سم ڈرگ، یہ کتنا کامن پریویلنٹ معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ بچہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر پہلے بیٹی ہے تو نہیں بیٹا ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم جو لاسٹ ہم لوگوں نے ویلاگ کیا نا، اس کے اوپر مجھے لوگوں کا بہت رسپانس آیا کہ ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوئیں اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے وہ کافی بہتر ہوئی، لیکن ابھی بھی ایک چیز جو کہ کویسچن باقی رہ گیا ہے، جو لوگوں کے کمنٹ سے پتہ چل رہا ہے باقی ساری چیزوں سے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسی سچویشن فیس کرنا پڑ رہی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ خرابی ہونے کے بعد پھر اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں ایک چیز شروع میں کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جب بھی ہم بچی کو ودا کرتے ہیں اس نے ایک نئے ماحول میں سیٹ ہونا ہے، اور ہر ایک کا مزاج اپنا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمز، وہ ہر جگہ آتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن بعض دفعہ بچیاں اپنی نادانی میں چھوٹی چھوٹی باتیں آ کر اپنی خاص کر والدہ سے کرتی ہیں، اور وہ پھر والدہ اگر ذرا کم عقل ہوں تو وہ آگے سسرال والوں سے، تو جو ایک نارمل روٹین میں مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا اس کو ایک خواہ کا بڑھاوا اور پہلے دن سے کھچاؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس چیز کو ہم اوائڈ کریں۔ اس کے بعد میں آتی ہوں آپ کے سوال پہ، جو ایک بڑا جینوائن اور بڑا اچھا سوال مجھے لگا کہ دیکھیے، اول تو اگر ایک پرابلم آ گئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے بطور والدین، بطور لڑکی کے گارجین، کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی کتنی سیریسنس کی نوعیت ہے۔ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ریکانسیلیشن یا بیچ میں کوئی پڑھ کے ان لوگوں کا تصفیہ کرا دے، یہ ممکن رہتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ادھر بچے ہیں ان کی شادی سے یا نہیں ہیں۔ تیسری چیز، بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں معاملات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ریکانسیلیشن ہوگی تو کس طرح ہوگی۔ جو اتنا کچھ ہو چکا ہے اس کو کیا دونوں فریقین اگنور کر سکتے؟ میں اس میں ایک آپ کو اگین ایک حقیقی واقعہ بتانا چاہوں گی، چھوٹا سا۔ ایک میری بڑی اچھی دوست، ان کے ہسبینڈ بڑی اچھی پوزیشن پر، بیٹی بہت اچھی پوزیشن پر، اور داماد بھی بظاہر بڑا اچھی پوزیشن پہ اور ویل ایجوکیٹڈ۔ اب وہ پتہ نہیں لڑکے کو کوئی اس قسم کا ذہنی پرابلم تھا کہ لڑکی میرے سے آگے نہ نکلے یا کیا تھا، کیونکہ میں اس کو ملی نہیں، سو آئی کینٹ کمنٹ۔ مگر بچہ ہونے کے باوجود وہ بیٹی کو خرچہ نہیں دیتا تھا، اپنی بیوی کو۔ شی واز ارننگ ویل، مگر ہے تو ذمہ داری نا، میاں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہارے خرچے کا ذمہ دار نہیں ہوں، یا بچے کا بھی خرچہ نہیں دیتا تھا۔ اور پھر اتنا مارتا پیٹتا تھا کہ ایک دفعہ تو اس کا اتنی بری طرح سے اس کو زد و کوب کر رہا تھا کہ گھر میں سے کوئی رشتہ دار آ گئے یا اور کوئی فرد آ گئے تو روکا گیا، ورنہ اس دن پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اب معاملات ڈیورس کے لیول پر ہیں۔ اب ظاہر ہے ماں باپ کو یہ خوف ہے کہ اتنا زیادہ جس کا کوئی ایک فزیکل ریئیکشن آ رہا ہے، ہم اپنی بچی کو ایسے ماحول میں کیسے بھیجیں؟ اور پھر وہ بچی نے بتایا بھی بڑی دیر میں۔ اچھا۔ ہاں،
اگر بچیاں یہ نہیں کہ اتنی سی بات ہوئی تو شور مچاتے ہوئے ماں باپ کے پاس جائیں. اچھا ویسے یہ دونوں ایکسٹریم ہے. دونوں بچیاں ایسی ہیں کہ جو چھوٹی سی بات بھی لے کے پہنچ جاتی ہیں, ادھر بھی کچھ ایسا دیکھے کہ جو جس ٹائم پہ بتانا چاہیے اس ٹائم پہ نہیں بتاتی ہیں, اور جب معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کی آپ کے اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن بظاہر اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیے بعض دفعہ لڑکیاں جو ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں یا کوئی معاملے کو اپنے چلا رہی ہوتی ہیں گھر کے, ایک تو ایک امید میں ہوتی ہیں, کیونکہ بعض دفعہ نا ایسے لوگوں کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب, جیسے ان کے شوہر کر رہے تھے, دے ہیو موڈ سوئنگس. اب ہمیں نہیں پتا واز ہی آن سم ڈرگ, یہ کتنا کامن پریولنٹ معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا. کیا اس کو کوئی اور ذہنی مسئلہ تھا جو ہم لوگ مینٹل النیسز کو ایڈریس نہیں کرتے اور وہ ان ایڈریس جاتے ہیں, جو اس کو موڈ سوئنگز ہو رہے تھے, ہمیں نہیں پتا. تو کبھی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہو, کبھی ہو سکتا ہے وہ وائلنس کی طرف. تو دیکھیں ایک بیوی جس کے بچہ ہو گیا ہے وہ تو یہی چاہے گی, اگر سلجھی ہوئی بچی ہے, کہ معاملات سیٹل ہو جائیں. اور ماں باپ کو بتاؤں گی تو معاملات زیادہ آگے تک چلے جائیں گے. یہ میں اپنے ذہن سے سوچ رہی ہوں کہ یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے, بہت ساری موسٹلی یہی وجہ نظر آتی. اچھا بعض دفعہ جو لوگ, وہ ہم آگے چل کے بات کر لیتے ہیں پھر کہ اور کیا وجہ. اور شاید اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑے ہوتے ہیں یا ایون پیرنٹس بھی بہت زیادہ نا یہ والی بات لڑکیوں کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے, نہیں شادی کے کچھ عرصے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, بچہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, اگر پہلے بیٹی ہے تو نہیں بیٹا ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ اگر ایک بندہ آپ کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا یا وہ رسپیکٹ نہیں دے پا رہا تو پھر وہ بچوں کی وجہ سے کیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہ واقعی ہوتا ہے. بیکاز آج بھی ہمارا معاشرہ بڑا جینڈر سینٹرک ہے. بالکل. اور وہ کہتے ہیں اچھا لڑکا تو بڑا ضروری ہے, خاندان کا نام آگے چلانا ہے, چاہے لڑکا ہو کے وہ نکما ہو, ڈرگز پہ جائے, بس لڑکا ہو. یا لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی بعض اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں کہ دیکھیے اگر ماں باپ کو پتہ بھی ہے کہ اس بچی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, لیکن وہ خود سیلف سپورٹنگ نہیں ہیں, وہ بیٹے کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, بہویں آ جاتی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی غیر شادی شدہ نند ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں, تو ان کے لیے اپنا خرچہ بھی ان کا بیٹا یا اور لوگ اٹھا رہے ہیں. تو آج کل یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنا نہیں چاہے, اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو مہنگائی کا دور ایسا ہے کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کرنا. یا ہم کسی سے توقع کریں کہ ایک بچی بیوہ ہو کے معذرت اگر ڈیورس لے کے آ گئی, الگ ہو کے آ گئی, یا ایون بیوہ بھی ہو گئی, تو وہ اس کے 3 بچوں کو بھی پڑھائے, بہن کا بھی اور گھر کا بھی نہ فرق پڑے, ایسے نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں, پاسبل نہیں ہے. تو ماں باپ اس چیز سے بھی گھبراتے ہیں کہ چلو اگر وہ جو بھی ہے اپنے گھر میں تو بیٹھی ہے تو کیا پتا کل کو سب صحیح ہو جائے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو شخص میں مسائل ہیں وہ بچہ ہونے سے نہیں ٹھیک ہوگا, مسائل کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتے. اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ پھر بیٹھ کے ان کے بڑے, یا اگر کوئی ذہنی کوئی مسائل ہیں, سائیکولوجیکل ان کے مسائل ہیں, تو اس کو ان کو کسی سائیکالوجسٹ سے یا کسی سائیکائٹرسٹ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے. دیکھیے ہمیں جسمانی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس میں بالکل کوئی شرم کی بات نہیں. لیکن ایگو تو ہرٹ ہوتی ہے نا. ایگو دیکھیں, یا تو ہم ایگو کو سنبھال لیں یا اپنی زندگی اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو دور کر لیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایگو کو لے کے ہمیں ایک کسی زندگی کی ساری زندگی وہ عجیب بلایا ہوا پھرے اور پھر اور زیادہ حالات خراب ہوں اس کے, تو پھر اور مسائل ہوں, اس کا کیا فائدہ ہوگا. بالکل. تو اس کو ایڈریس ضرور کر لینا چاہیے. اگر یہ ایڈریس کرنے کی بات دیکھیں ہم تو لیٹ سے, جیسے ہم نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی, ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح نامے کے اندر جو رائٹس دیے جاتے ہیں وہ تو بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں, وہ نہیں دیے جاتے. تو پھر بہت سی لیگل بائنڈنگز اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ عورت جو کچھ کرنا چاہ رہی ہو وہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس میں پھر آپ کیا سجیسٹ؟ اس میں دیکھیے نمبر 1 تو ریکانسیلیشن کی کوشش, پرووائڈنگ سچویشن بہت اس طرح نان سیریس نہ ہو. بالکل. نمبر 2 وہ طلاق تفویض, اگر اس کو رائٹ دیا گیا ہے اسے ایکسرسائز کرے, اگر نہیں دیا گیا تو اس کے پاس جو آپشن ہے وہ خلا کا ہے. خلا ویسے تو پریکٹیکلی تو یہ ہے کہ تیسری بھی حاضری میں اگر میاں نہ بھی آئے تو کورٹ خلا دے دیتی ہے, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بے حساب کیسز ہیں.
چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ایک وکیل نہیں آیا ٹال گیا، کبھی دوسرا وکیل نہیں آیا. پھر جو مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد خاص کر اگر بچے ہیں تو مینٹیننس کا معاملہ آتا ہے، وہ الگ ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے جو ہم مینٹیننس کے ٹاپک میں کور کریں گے. لیکن یہ اتنا ایزی نہیں ہے میاں سے مینٹیننس کے لیے بھی پیسے لینا. نہیں، مینٹیننس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے تھانوں کا، جو ہمارے عدالتوں کا اور باقی سب کچھ ماحول ہے نا، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اس کو نا دفاع ہی کر دو، بجائے یہ کہ مجھے کہیں تھانے جانا پڑے یا عدالت جانا پڑے یا کوئی ایسی چیز. اسی لیے جس کا میرے خیال سے اس ساری چیز کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. اسی لیے ایز اے لائر، چاہے وہ یہ ہو یا کارپوریٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو، آئی آلویز ایڈوائز مائی کلائنٹس کہ آپ اپنے مسئلے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کریں سہولت اور تمیز کے ساتھ. پھر اس کے بعد اگر سہولت اور تمیز ہو تو یہ مسائل نہیں ہوتی نا، وہی نا کہ یہ پھر مسائل تو وہی نا. ایک اور جو مسئلہ ہے، ایک اور آپشن جو ہے وہ یہ کہ میاں اور بیوی سپریشن لے لیں، اس کو ایک قانونی شکل نہ دیں ابھی. لیکن اس میں بھی میں نے کچھ بڑے عجیب باتیں سنی ہیں کہ اور دیکھی ہیں کہ ایک میری دوست جن کی سپریشن ہو گئی، جوان بچے، اور چونکہ قانونی طور پہ ان کے شوہر ان کے میاں تو تھے اس وقت تک، بالکل، تو ان کو رکاوٹ تو نہیں ہو سکتی تھی گھر آنے کے لیے. اب وہ آ کے بھی مار پٹائی کر رہے ہیں یا بیٹے جوان لڑکے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اتنی مجبور ہو گئی عورت کہ اس نے مجھے کہا کہ خدا کے واسطے وکیل کروا کے دو، آئی وانٹ اے ڈیورس. میں تو چاہتی تھی علیحدگی رہے، میں نے کون سی دوسری شادی کرنی ہے اور بیٹوں کو دیکھنا ہے. لیکن جو طریقہ اختیار انہوں نے کیا ہے، تو جب تک ایک وہ بچوں کی وجہ سے تعلق تو رہے گا، بالکل، لیکن اس سے آگے جو تعلقات ہیں ہمارے کسی بھی فرق کے بھی آ بھی سکتے ہیں کبھی، اور ہر سارے معاملے جڑے ہوئے ہیں، ان سے میں اب علیحدگی چاہتی ہوں. تو اور آخری چیز ہے ڈیورس، کہ میاں خود ہی طلاق دے دے. اور بعض اوقات ایسے معاملات میں لڑکی کی غلطیاں نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہیں اور کبھی دونوں کی ہوتی ہیں. کچھ سچویشن گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچھ بیچ میں آنے والے لوگ معاملات کو اور بگاڑ دیتے ہیں. بالکل، یہ ہوتا ہے. اس لیے جو بھی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے ان کو نا سب سے الگ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں. کیونکہ کتنے ہی ویل میننگ کیوں نہ، مگر ایک میاں بیوی کے درمیان بیہائنڈ دا بیڈ روم ڈورز کیا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے آپس کا جو ڈائمینشن ہے ریلیشن شپ کا، وہ کس طرح چل رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، وہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو جی ناظرین، آپ نے بات سنی یاسمین آفتاب علی صاحبہ کی، لیگل اسپیکٹ سے کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں، سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لڑکی کو کس طرح سے پروٹیکشن دی جا سکتی ہے، اس سب پر ہم نے بات کی. آنے والے اس طرح کے اور بہت سے مسائل پہ جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے. لیکن آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ایشو ہے جس پہ آپ چاہیں کہ ہم بات کریں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں، ہم اس کو ضرور ایڈریس کریں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.